میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے نا یہ بڑا رلا دینے والا موضوع ہے یار. اہتمام اذکار بھی اور دل بے قرار بھی. پانی بھی اس نے پیا ہے, پیاس نہیں مٹی, کھانا بھی اس نے کھایا ہے, بھوک نہیں اس کی ختم ہوئی. یہ تو بالکل تباہی میں کھڑا ہے. اذکار کے باوجود نہ حلاوت ہے, نہ شفا ہے, نہ نور ہے, نہ ٹھہراؤ ہے, نہ طمانینت ہے. زبان اب آ رہا ہے, نگاہ آ رہا ہے. میں اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دیتا ہوں, یقین مانے 40 دن اپنی نگاہوں پہ پیرا مضبوط رکھ کر اللہ کا ذکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کی خوشبو کی پہلی قسط اللہ پاک دنیا میں عطا کر دیں گے. اپنے دل میں غصہ نہ پالیں. یہ جو آپ لوگ شکایت کرتے ہیں نا, میں سلام کرتا ہوں دارالفلاح کے نوجوانوں کو, اتنا حساس موضوع. میں یہ کہتا ہوں یہ ہر گھر کی ضرورت نہیں ہے, معاف کیجئے یہ ہر فرد کی ضرورت ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر دوسرے فرد کی ضرورت ہے. یقین مانے یہ ہر فرد کی ضرورت ہے. یار جب دل میں قہر ہے, غضب ہے, غصہ ہے, 10 سال کی پرانی باتیں, جالا مالا, ہر قسم کا شر شرور منافقت دل میں ہے, مجھے بتائیں اذکار کیا کریں گے؟ جب دل شرارتی ہو, جب دل منافق ہو, جب دل کالا ہو, جب دل میں چھوٹی چھوٹی باتیں. یہ ہماری خواتین کے کیا مسئلے ہیں, ہمارے گھروں کے کیا مسئلے ہیں. کوٹھی ہے, لاکھوں کی آمدن ہے, گھر جہنم ہے, وجہ کہ دل پاک نہیں ہے. اہتمام اذکار بھی, دل بے قرار بھی, کیونکہ دل جالا مالا ہے, غلازتے ہیں دل میں. اور کوشش کریں حلال و حرام کے معاملے میں بڑے حساس ہو جائیں. یہ جو ہمارا پروگرام ہے نا تعلیم و تزکیہ, ہمارے نوجوانوں نے لکھا ہے فرقہ واریت سے بالا تر پروگرام. ہماری دعوت تمام مسلمانوں کے لیے ہے, تمام انسانوں کے لیے ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اذکار سے آپ کے منہ سے ذکر نکلے, آپ کا من مٹھاس سے بھر جائے, آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں, آپ چلتے پھرتے ایسے خود کو محسوس کریں گویا کہ آپ اللہ کی جنتوں کی سیر کر رہے ہیں, تو پھر حلال و حرام کے معاملے میں احتیاط کریں. سود سے بچیں, رشوت سے بچیں, بانڈوں نمبروں کی کمائی سے بچیں, بیمہ پالیسی سے بچیں, چندہ خوری سے بچیں, جال سازی فراڈ سے بچیں. آپ مجھے بول کے بتائیں جس پیٹ میں حرام جائے گا, کیا تسبیح پھیرنے سے اس کے دل کو قرار ملے گا؟